بڑے مشکل سے اس کی زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں، اس کی زبان کی لڑکاہٹ اور لکناہٹ کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو ڈبل یعنی 2 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو حافظ قرآن کو حفظ کرتے ہیں، حفظ کرنے کے بعد میرے دوستو قرآن کو سیکھتے ہیں، سیکھنے کے بعد اس کو زبانی یاد کر لیتے ہیں، تو زبانی جب یاد کرتے ہیں میرے دوستو، زبانی یاد کرنے کے بعد اللہ پاک پروردگار عالم میرے دوستوں کہ جو حافظ قرآن ہیں اور پھر وہ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، حافظ قرآن یعنی حامل القرآن بھی کہتے ہیں، وہ صاحب القرآن نا، تو مطلب کیا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے والے، اس کے اوپر عمل کرنے والے روزانہ وہ قرآن مجید گھر کے اندر تلاوت کرتے ہیں، اور روزانہ خود معمول کے مطابق صبح فجر کی بعد بھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، مغرب کی بعد بھی تلاوت کر رہے ہوتی ہیں، اپنے گھر کے اندر رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر وہ اپنے آپ کو مصروف کر دیا سنانے کے لیے، پھر اس کو یاد کر رہے ہوتی ہیں سنانے کے لیے، پھر اس میں شامل، وہ اس میں لگ کے وہ مشغول ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں ایسے قرآن مجید حفظ کرنے والے حافظ قرآن بچوں کی والدین کو اللہ پاک پروردگار عالم کل قیامت کو ایسے ایک تاج پہنائیں گے جس تاج کی چمک آفتاب کی، جس چاند کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اگر کسی کی گھر کے اندر وہ آفتاب کی روشنی پڑے پھر اس کی کیا بات ہے میرے دوستوں، اس کی کیا بات ہے، تاکہ اس آفتاب کی روشنی بھی سے زیادہ اس کی میرے دوستوں روشنی ہوگی۔ تو اللہ پاک پروردگار عالم قرآن سننے اور سنانے والوں کے لیے کتنی بڑی رتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، کتنی بڑی رتبہ اللہ رب العزت عطا فرمایا۔ تو میرے دوستوں اسی طریقے سے اللہ پاک پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے دوستوں، آگے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حضرت سعید بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کلام پاک سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، سفارش کرنے والا شافی نہیں ہوں گے، نہ کوئی نبی اور نہ ہی کوئی فرشتہ، قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی شفاعت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اور قرآن مجید میرے دوستوں اور روزہ 2 چیز ہے، اللہ کے دربار میں شفاعت بھی کریں گے، پھر اللہ سے جھگڑتے بھی رہیں گے، شفاعت بھی کریں گے، اللہ سے جھگڑتے بھی رہیں گے، اور روزے کہیں گے میں پورے دن اس کو بھوکا رکھا، پیاسے رکھا، پھر یہ حلال کھایا حرام سے بچے، اللہ رب العزت نا، یہ اللہ میں نے اس کو پورے دن تیرے لیے بھوکا رکھا، تیرے لیے بھوکا رکھا، اور تیرے خوشنودگی کے لیے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے میں نے اس کو بھوکا رکھا، یہ اللہ تو اس پر راضی ہو جا، یہ اللہ تو اس پر راضی ہو جا۔ اور یہ روزہ سفارش کریں گے، اس کو جہنم کی طرف سے کھینچ کر اس کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے، اس کی دامن پکڑے ہوں گے، یہ اللہ اس کو جنت عطا فرما دے۔ پھر اس کی بعد قرآن مجید، جو قرآن مجید کہیں گے یا اللہ اس کی راتوں کو اس کو میں نے جگایا، راتوں کو یہ میری تلاوت کرتے رہے، تہجدوں میں تلاوت کرتے رہیں، اور رات کو تراویحوں میں بھی تلاوت کرتے رہیں، یہ ہمیشہ ہر وقت تیری نا، مجھے ہمیشہ ہر وقت یہ مجھے تلاوت کرتے رہے، یا اللہ میرے سفارش کو قبول فرما۔ اور اللہ رب العزت ہے تمہارے سفارش کو قبول، اللہ سے جھگڑتے رہیں گے اس حافظ قرآن کو جنت کی طرف لے کے جانے کے لیے۔ تو دیکھیں میرے دوستوں کتنی بڑی عظمت والی بات ہے اور کتنی بڑی رتبہ والی بات ہے، اللہ کی قرآن کو سیکھنا اور سکھانا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا اس سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر اور کوئی بڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھو ایک وزیر اعظم وہ بھی حافظ قرآن کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، کہ بھائی ہوم منسٹر ہے حافظ قرآن کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی بڑے وزیر ہے، وہ صدر صاحب ہے ہمارے، کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟ حافظ قرآن کے پیچھے، وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو میرے دوستوں، مگر وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹے سے بچے کیوں نہ ہو تو بولتے ہیں اقتداء بہذا الامام، ہم نے اقتداء کیا اسی امام کے پیچھے، ہم خلیفہ بن گئے اور اس کو امام بنا دیا، بس ہم اس کی اقتداء ہیں اور اس کی اوپر سوار کر دی کہ آج ہمارے نماز جو بھی کچھ ہم نے سننا ہے، جو بھی نماز ادا کرنا ہے، جو بھی عبادت کرنا ہے، اقتداء بہذا الامام کہہ کر
فرض کا ذمہ بھی، سنت کی ذمہ بھی، واجبات کی ذمہ بھی امام کے کندھے کے اوپر چڑھا دی اور وہ بس اقتدا کر لی ہے۔ تو دیکھو کتنا بڑے رتبہ ہے، کہ اس سے بڑے رتبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ کہا کہ بڑے دوستوں کے رات کو ایک بندے کا 10 آیات پڑھنا کہ گویا کہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ 10 آیاتوں کا پڑھنا 100 رکعت نفل نماز سے بھی زیادہ افضل ہے، اور علم کی ایک باب کا سیکھنا یا اس کا مطالعہ کرنا یا سننا کہ 1000 نفل نماز سے بھی زیادہ اولا اور افضل ہے، اور ایک مسائل کا سیکھنا، ایک مسائل کا، ایک مسئلہ کا سیکھنا 1000 نفل نماز سے بھی زیادہ اولا اور افضل ہے۔ تو اسی وجہ سے میرے دوستوں اللہ پاک پروردگار عالم فرمائے کہ یہ میرے قرآن وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، میں نے میرے بندے کے اوپر جو قرآن نازل فرمایا، اے کافروں، اے یہودیوں، اے مشرکوں، کیا تم شک و شبہ کرتے ہو میرے اس قرآن کے اوپر، میرے اس کلام اللہ شریف کے اوپر جس کو میں نے خود نازل فرمایا اور خود اس کی حفاظت کی ذمہ لی، لیکن تمہارے پاس کسی کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اس قرآن کی ایک حروف، ایک زیر زبر کو تم تبدیل کرو گے، بلکہ اللہ نے خود ذمہ لی ہے کہ میں اس کو خود حفاظت فرماؤں گا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم لوگ اس قرآن کی جیسے کوئی چھوٹی سی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ چھوٹی سی سورت، اس کی مقابلہ تو کر لو اگر کر سکتے ہو۔ بولے یہ بات نہیں ہے صرف کہ اگر تم نہیں، تمہارے کوئی مددگار بھی ہو تو اس کو بھی لے کر آ جاؤ کہ اس کلام الہی کے ساتھ، اس کلام اللہ شریف کے ساتھ مقابلہ کر لو، اس کلام اللہ شریف کے ساتھ مباہلہ کر لو۔ چیلنج ہے، اللہ رب العزت نے چیلنج دے دیا ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تم نے، تمہارے کوئی مددگار بھی ہو، آج اگر اس کلام الہی کے ساتھ مقابلہ، مباہلہ اور چیلنج نہیں کر سکے تو قیامت تک اس کلام الہی کے ساتھ مقابلہ اور مباہلہ نہیں کر سکو گے، اللہ نے فرما دی ہے۔ تو میرے دوستوں یہ کلام اللہ شریف، پھر اللہ پاک پروردگار عالم اس کی پڑھنے والوں کو، پھر اس کی بعد سننے والوں کے لیے جو رتبہ عطا فرمائے حافظ قرآن، کہ وہ پڑھتے ہیں چلتے ہوئے، لیکن آپ یہ نہیں سمجھیں کہ بھائی وہ تو حافظ قرآن کی رتبہ ہے۔ کہ نہیں بھائی، جو ناظرہ پڑھنے والے ہیں، دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، کہ حافظ قرآن بغیر دیکھ کر پڑھتے ہیں، حافظ قرآن بغیر دیکھ کر پڑھتے ہیں تو اس کا 1 گنا ثواب ہے، اور بغیر حافظ قرآن جو ناظرہ پڑھنے والے ہیں، بڑے مشکل سے، مشقت سے، ابھی دیکھو کیسے مشکل ہو رہا ہے کہ مانی گی یمنا، وہ دیکھ رہے کہ منی گی، بڑے مشکل سے اس کی زبان سے نکل رہے ہوتے، اس کی زبان کی لڑکاہٹ اور لکناہٹ کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو ڈبل یعنی 2 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ تم نے بڑی مشکل سے اس کو پڑھے ہو، کیونکہ حافظ قرآن تو حفظ کر لی، ان کا پڑھنا کوئی مشکل نہیں ان کے لیے، وہ زبان سے بڑے آسانی کے ساتھ حفظ یعنی بغیر دیکھے پڑھنا شروع کر دی، اور جو دیکھ کر پڑھتے ہیں ان کو مشکلات ہوتی ہیں، تو اسی وجہ سے کہ حافظ قرآن سے زیادہ ثواب اللہ رب العزت ناظرہ والوں کے ثواب عطا فرماتے ہیں، کہ جو دیکھ کر پڑھتے ہیں اللہ اس کو 2 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔